السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کیونکہ میں نے کافی ہی دن بعد آپ کو قسط دینی ہے۔ پیپر سے پہلے دی تھی آپ کو قسط، میں نے 59 ایپیسوڈ تھی ہے نا، اور کہا تھا میں نے کہ 6 تاریخ کو میرے شاید پیپر ختم ہونے تھے، اور میں نے کہا تھا 6 کو قسط دوں گی۔ 6 کی 7 ہوئی، 7 کو میں نے ریکارڈ کر لی تھی، 8 کو میں نے دینی تھی تو وہ ڈیلیٹ ہوگی۔ وہ میں نے آپ کو کمیونٹی میں بتایا اور کہا کہ 9 تاریخ کو دوں گی، اور کل یعنی کہ تو سیدھی سی بات بتاتی ہوں، گھر میں کچھ ایشوز ہو گئے تھے اس وجہ سے، اور پھر کل ابھی میں ویسے رات میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، لیکن کل رات میں بھی ریکارڈنگ نہ ہو سکی کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا۔ کیا ہی یاد آ گیا، پاکستان کی ہار یاد آ گئی، خیر چھوڑیں کرکٹ کو ایک دفعہ۔ تو کل نہیں ہو پائی رات میں ریکارڈنگ، تو ابھی میں بیٹھ کے دوبارہ سے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، قسط نمبر 60 ایپیسوڈ نمبر 60 دوبارہ سے ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ پہلی تو ڈیلیٹ ہو گئی تھی، ورنہ آج ہم ماشاءاللہ سے 62 ایپیسوڈ میں نے دینی تھی، ورنہ لیکن کیا کریں، جو اللہ کو منظور، وہ 60 ایپیسوڈ جو تھی وہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو گئی تھی، تو اب میں دوبارہ سے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے اس دن پتہ نہیں اتنی بک بک کی تھی اور مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں، پتہ نہیں کیا میں نے کہا تھا اور کیا نہیں، مجھے اب یاد بھی نہیں آ رہا۔ اور اس کے علاوہ مائی ہارٹ بیٹ، ہاں اس کا جو سیزن 2 ہے نا مائی ہارٹ بیٹ، آپ پلیز اسے بھی جائیں ریڈ کریں۔ میں نے اس کے 2 پارٹ اپلوڈ کیے ہیں، صرف آپ لوگوں کے برے رسپانس کی وجہ سے میں اس کا تیسرا پارٹ اپلوڈ نہیں کر رہی۔ پہلے 2 پارٹ 2 گھنٹے کے اور یہ تیسرا پارٹ 2.5 گھنٹے کا ہی ہے، ہاں 2.5 گھنٹے کا ہی ہوگا، تو پلیز جا کے پہلے 2 پارٹس پہ رسپانس اچھا کریں تاکہ میں تیسرا پارٹ دوں، ورنہ اگر آپ نے نہ بھی رسپانس اچھا کیا تو کل تو میں پھر دے ہی دوں گی تیسرا پارٹ، پھر انشاءاللہ 2 رہ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ پہلے میں نے سوچا کہ میں پنکھے کے بغیر ریکارڈنگ کر لوں تاکہ پنکھے کی آواز بھی پیچھے سے نہ آئے اور اریٹیٹ نہ کرے آپ کو، لیکن میں 5 منٹ پنکھے کے بغیر بیٹھی ہوں، مجھے لگا بی پی لو ہو جائے بی پی لو ہو جائے گا میرا، اسی لیے میں پھر دوبارہ سے جو ہے پنکھا آن کر لیا، فین آن کر لیے اور میں ریکارڈنگ کرنے لگی۔ اور کچھ زیادہ ہی میں نے آج اس دن سے بھی زیادہ کچھ بول دیا، تو خیر آپ لوگ جلدی سے، اب ہم پڑھتے ہیں، جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو بنا دیری کے ہم پڑھتے ہیں اب، اور جنہیں میری بک بک بورنگ لگے وہ میوٹ کر کے ریڈ کر لیں خود، یا پھر یہ اسٹارٹنگ والا کاٹ کے آگے سن لیں۔ اچھا چلیں پڑھتے ہیں اب ہم۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب امائل واش روم سے نکلتی کمرے میں آئی۔ چہرہ، ہاتھ پاؤں گیلے تھے، شاید اس نے خود کو فریش کیا تھا۔ بلو جینز پر گرے گھٹنوں تک آتی مردانہ شرٹ پہنے وہ صبح کے کپڑے میں ہی ملبوس تھی۔ وہ ویسے ہی گیلا چہرہ لیے کمرے میں آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ٹھٹکتے ہوئے وہیں چوکھٹ پر رکی تھی۔ سامنے ہی ریان چارپائی کی دوسری جانب، چارپائی سے فاصلے پر دیوار کے ساتھ چادر بچھائے اس پر اوندھے منہ لیٹا شاید سویا ہوا تھا۔ یہ چادر بھی امائل کی تھی جو اس نے اس سے نماز ادا کرنے کے لیے لی تھی۔ وہ جب نماز ادا کرنے لگا تھا تو یہ کمرے سے باہر نکلتی صحن میں چلی گئی تھی اور شاید گھنٹے بعد واپس کمرے میں آئی تھی۔ وہ چند پل وہیں کھڑے اسے دیکھنے کے بعد آگے آئی اور بنا ہاتھ منہ صاف کیے کرسی پر بیٹھی تو کرسی سے ذرا سی آواز نکلی تھی۔ پھر سامنے چارپائی پر اپنے دونوں پیر رکھے، بائیں بازو کی کوہنی کرسی کی باہنی پر ٹکائے ہاتھ کی مٹھی بنائے اسے تھوڑی کے نیچے ٹکایا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کے خوبصورتی سے تراشے گئے ناخنوں کو کرسی کی دوسری سائیڈ کی باہنی پر دھیرے دھیرے سے پھیر رہی تھی، اور نظروں کا مرکز سامنے زمین پر اوندھے منہ سویا ریان تھا جس کی کمرے میں پھیلی بھاری سانسیں اس کے سونے کی گواہی دے رہی تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ نماز ادا کرنے سے پہلے اسے کہہ رہا تھا کہ امائل آپ سو جائیے گا، میں پوری رات جاگ کر آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا۔ اس کی اس بات کو سوچتے بے اختیار اس کے لب مسکرائے کیونکہ وہ 1 گھنٹے میں ہی سو گیا تھا۔ تم بھی نہ ریان، وہ زیر لب بڑبڑائی، نظریں 1 سیکنڈ بھی اس کے وجود سے ہٹنے سے آ رہی تھی۔ ریان کو نیند میں ہی اپنے بازو پر خارش کرتے دیکھ امائل کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمٹی تھی اور ماتھے پر چند بلوں نے ڈیرا ڈالا تھا۔ وہ یہاں اس کے پاس موجود سخت زمین پر باریک سی چادر بچھائے لیٹا تھا، اوپر سے پنکھا نہ ہونے کے باعث مچھر بھی جان کا عذاب بنتا اسے کاٹ رہا تھا۔ یہ بات اس کے نیند میں ہی وجود پر بار بار خارش کرنے کی علامت تھی، اور اوپر سے گرمی۔ وہ اس کی خاطر، صرف اس کی خاطر اپنا نرم بستر، اے سی کی ٹھنڈک، کمرے کا آرام و سکون چھوڑے یہاں تھا، صرف اسے کھو دینے کے ڈر سے۔ امائل کو ان سب کی عادت تھی کیونکہ وہ ایک عرصہ جیل اور پاگل خانے میں رہی تھی۔ پہلے شروع میں اسے بھی وحشت سی ہوتی تھی، لیکن اب اسے مچھر، گرمی، ان سب کی عادت ہو چکی تھی۔ لیکن ریان، ذوحان، مصطفیٰ، اس نے یہ سب تو کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن وہ امائل سے اپنی والہانہ محبت کی خاطر
اپنا سب عیش و آرام چھوڑے اس کے پاس موجود تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی۔ اسے کبھی محسوس نہ ہو سکا تھا کہ ریان اس کی محبت میں گرفتار ہے، یا شاید اس نے کبھی ریان پر دھیان ہی نہ دیا تھا۔ حالانکہ ریان اگنور کرنے والی ہستی نہ تھی، لیکن ان سب میں شاید ایسا کچھ ہی نہیں، اور نہ ہی ریان نے کبھی احساس دلایا تھا، اور نہ کبھی امائل نے ایسے احساس کی کوشش کی تھی۔ اگر حالات اور ہوتے تو وہ ریان کی محبت پر خود پر رشک کرتی، لیکن اب صرف اسے بدلہ لینا تھا، جس کی وجہ سے وہ ریان کا استعمال کر رہی تھی، اور اپنا کام پورا ہوتے ہی وہ ریان کی محبت کو بنا کسی چیز کی پرواہ کیے روندنے والی تھی۔ لیکن اس کی محبت کو ٹھکرانے کا سوچتے اس کے دل میں بیٹ سی مس ہوئی تھی۔ اسے ریان سے، اس کی محبت سے ہمدردی سی ہوئی تھی۔ پھر سوچتی کہ کاش حالات اور ہوتے، لیکن پھر اگر حالات اور ہوتے تو جس کی محبت میں امائل گرفتار تھی، امائل تو اس کی چاہ کرتی، نہ کہ ریان ذوحان مصطفیٰ یا اس کی محبت کی۔ وہ ایسی بے شمار سوچوں کو دماغ میں پالے بہت سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایسے بہت سی باتیں اس کے دماغ میں ایک دوسرے کو دھکا دیتی اس کی سوچوں کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ریان کو دیکھتی ان سوچوں میں غرق تھی، جو ریان کو دیکھتی اس کی سوچوں میں اضافہ کرتی تھی۔ خیر ریان، ہر چیز کو اگر میں سائڈ پر رکھ کر کہوں تو تم بہت اچھے ہو، کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتے ہو۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ اس نے اسے ہاتھوں کو دیکھا تو مسکراہٹ ہلکی سی ہنسی میں بدلی، کیونکہ وہ اوندھا منہ لیٹا کسی چھوٹے بچے کی طرح چادر کو اپنے ایک ہاتھ میں دبوچے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وقفے وقفے سے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے خارش کر رہا تھا۔ تم ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی ہو۔ مسکراہٹ نے تو جیسے امائل کے لبوں پر ڈیرا ڈال لیا تھا۔ کیا سچ میں تمہاری سانسیں ختم ہونے لگی تھی اس گولی کی آواز سنتے؟ تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ریان ذوحان مصطفیٰ کی سانسوں کی ڈور اب امائل کے ہاتھوں میں مقید ہے؟ امائل یہ الفاظ ریان سے نہ کہہ رہی تھی، نہ ہی انہیں لبوں سے سرگوشی نما ادا کر رہی تھی۔ وہ یہ الفاظ محض اپنے دماغ میں کہہ رہی تھی۔ بہت وقت اسے دیکھتے سوچنے کے بعد اس نے تھوڑی کے نیچے موجود ہاتھ کی بنی مٹھی ہٹائے، سیدھی ہوتی ہونٹوں پر برقرار مسکراہٹ کے ساتھ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اپنا فون اٹھاتے اس پر وقت دیکھنا چاہا، لیکن جیسے ہی نظر موبائل پر جگمگاتے ٹائم پر پڑی تو امائل کو لگا جیسے اسے ابھی ہی دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ مسکراہٹ جھٹ سے اڑن چھو ہوئی تھی۔ سیریسلی؟ اس نے موبائل کی سکرین بند کرتے دوبارہ سے آن کرتے ٹائم دیکھا، جیسے وقت بدلنا چاہتی ہو۔ او مائی گاڈ، 3 نہیں بج سکتے، ابھی کچھ دیر پہلے تو 12 بجے تھے۔ او مائی گاڈ، ایسے کیسے 3 بج گئے؟ میں تو بس… وہ بے یقینی انداز میں سر نفی میں ہلاتی خود سے بڑبڑاتی رکی تھی، بات کو ادھورا چھوڑا اور موبائل سے سر اٹھائے ریان کو دیکھا۔ میں ریان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ الفاظ ٹھہر ٹھہر کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ میں ریان کو دیکھ رہی تھی۔ 12 بجے سے 3 بج گئے؟ نہیں امائل اتنی بے خود اور اتنی غافل نہیں ہو سکتی۔ وہ یقین کرنے سے قاصر تھی، پھر جھٹکے سے کرسی سے اٹھی، کرسی گرتے گرتے بچی تھی، اور پھر ریان کے قریب جاتی، پنجوں کے بل نیچے ریان کے قریب بیٹھتی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ریان اٹھو! وہ اس کا کندھا ہلائے بولی تو اس کے یوں کندھا ہلا کر پکارنے پر وہ پل میں نیند سے جاگتا سیدھا ہوا اور امائل کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے جھلکتی بے چینی دیکھے وہ اٹھ بیٹھا تھا اور پریشانی سے اسے دیکھا نیند سو بھگ سے اڑ چکی تھی۔ امائل کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے؟ ریان نے فکر مندانہ لہجے میں اس سے پوچھا اور اس کے بازو کو دیکھا کہ کہیں اسے وہاں درد تو نہیں ہو رہا۔ فون کہاں ہے تمہارا؟ اس کے اس بے تکے سوال پر ریان نے اس کے بازو سے نظریں ہٹائے اسے دیکھا۔ جی فون میرے پاس۔ وہ اتنا بولتا فوراً سے جیب سے فون نکالے بنا کسی سوال جواب کے فون اس کی جانب بڑھایا، جسے امائل نے جھٹ سے تھامے سکرین چلاتے دیکھا جہاں 3:04 ہوئے تھے۔ سچ میں 3 بج گئے ہیں؟ اس نے ماتھے پر بے چینی سے بل ڈالے موبائل کی سکرین دیکھتے کہا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ ریان نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے ارد گرد دیکھے، سر اس بات میں ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، اس نے موبائل واپس ریان کی جانب بڑھائے کہا، جس نے فون پکڑے سائڈ پر رکھا تھا۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ ہاں بس سونے والی تھی، وقت کا احساس نہیں ہوا۔ امائل صحیح سے نیچے ہو کر بیٹھی زمین پر بیٹھتی بولی تو ریان نے امائل کو دیکھا جو اس کے بے حد قریب بیٹھی تھی۔ وہ اسے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا اور شاید فرصت سے بھی۔ ویسے بھی اب امائل کو ایسے فرصت سے دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہ تھا، وہ اس کی بیوی تھی جس کو اس نے بڑی ہی شدت سے اپنے رب سے مانگتے پایا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، ایک ہاتھ کو دیکھا جو اس کے گھٹنے پر تھا، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی
نیچے زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ پھر ریان نے سر اٹھایا، مائل کو دیکھا اور نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ بے چین چہرہ، ماتھے پر بڑھتے کم ہوتے بل، ارد گرد منڈلاتی آنکھوں کا بے ترتیب سا ہوتا جھپکنا، اس کے پھولے پھولے گال اور پھر ہلکے سے کھلے پھڑپڑاتے لب۔ اس نے بے اختیار اپنی نظروں کو جھکایا تھا۔ اسے پورا حق تھا اسے دیکھنے کا، لیکن اس کا دل امائل کی اجازت کے بنا اسے دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پر وہ ان آنکھوں کا کیا کرتا جو بھٹک کر اپنے قریب بیٹھی امائل پر جا کر ٹھہر رہی تھی۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ریان کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے چونکی اور ریان کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں کے بیچ چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ ریان کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ امائل کے چہرے پر ناسمجھی تھی۔ کیا کہا؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، جہاں نیند کے باعث پہلے سرخ دوڑے ابھی بھی موجود تھے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات کو دہرایا تو وہ ابھی بھی اس کی بے تکی بات پر الجھی تھی۔ تو یہ کہ آپ بالکل اپسرا لگ رہی ہیں، ریان نے اس کی الجھی نگاہوں میں دیکھتے کہا، جس کی آنکھیں اس کی بات سنتے الگ سے تاثرات دینے لگی تھی۔ ماتھے پر ناسمجھی کے باعث پڑی سلوٹیں غائب ہوئی تھیں۔ ریان پاگل ہو کیا؟ وہ اس کے بازو پر چپٹ لگائے جھنجھلا کر بولی تو ریان مسکرایا۔ مذاق نہیں کر رہا، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ بکو نہیں ریان، سونے دو۔ وہ وہیں نیچے رخ دوسری جانب کر کے لیٹتی بولی تو ریان نے کشمکش میں مبتلا اس کی پشت کو دیکھا جو اس کی جانب تھی اور پھر اس کے سر کو۔ آپ یہاں کیوں لیٹ گئی ہیں؟ اس نے اسی کشمکش میں مبتلا ہوئے ہی پوچھا تو اس نے ہلکی سی گردن موڑے اسے دیکھا۔ کیوں یہاں نہیں لیٹ سکتی؟ اس کے سوال پر اس نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ لیٹ سکتے ہیں لیکن میں یہاں نیچے لیٹ جاؤں گا۔ آپ چارپائی پر لیٹیں، یوں نیچے اچھا نہیں لگتا۔ اس میں اچھا برا لگنے کی کیا بات ہے، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گئی تھی تو وہ خاموشی سے کشمکش میں مبتلا بیٹھا تھا۔ آپ چارپائی پر لیٹ جائیں مائل۔ چند توقف کے بعد وہ پھر سے بولا۔ او کم آن ریان، جیل میں بھی زمین پر ہی لیٹتی تھی، کوئی اسپیشل جگہ نہیں تھی۔ اب سونے دو اور تم بھی لیٹ جاؤ۔ وہ ویسے ہی آنکھوں پر بازو رکھے بولی۔ میں کہاں؟ چارپائی پر؟ نہیں آپ نیچے ہیں، میں چارپائی پر کیسے لیٹ سکتا ہوں؟ میں ایسا کرتا ہوں، چارپائی کی دوسری جانب زمین پر ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ اس نے خود کی بات کو نفی کیا تھا، بھلا وہ کیسے چارپائی پر سو سکتا تھا؟ میرے برابر میں لیٹ جاؤ ریان۔ مجھے اس کے پاس سے اٹھنے لگا تھا کہ امائل کی بات پر اٹھتے اٹھتے رکا اور حیرت سے امائل کو دیکھا۔ میں آپ کے برابر یعنی آپ کے قریب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں لیکن چھوڑو اور لیٹ جاؤ، کھا نہیں جاؤں گی تمہیں، اور بس مزید اریٹیٹ مت کرنا۔ وہ سیدھی ہو کر لیٹتی سنجیدگی سے اسے دیکھے بولی اور پھر سے آنکھوں پر بازو رکھا تو ریان نے خود پر لعنت بھیجی کہ کیوں فالتو قسم کا بیہیو کر رہا تھا۔ خود کو ملامت کرنے کے بعد اس نے امائل کو دیکھا اور ساتھ موجود جگہ کو، اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کے برابر لیٹتے گردن موڑے اسے دیکھا، پھر اپنے بازو کو جو اس کے بازو سے ٹچ تھا۔ جسم میں عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ اس کی ذرا سے لمس سے کتنا خوش ہو رہا تھا۔ صرف ایک بازو ٹچ تھا یا وہ اس کے قریب لیٹا تھا اور اسی میں ہی اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب امائل کو کچھ خاصا فرق نہ پڑا تھا، البتہ فرق ہی نہ پڑا تھا، اور بنا کسی رد عمل کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پر ادھر ریان کی نیند تو مکمل اڑ چکی تھی۔ اس کے پہلو میں اس کی محبوب بیوی تھی، اس کا عشق تھی، وہ عورت تھی جس کے حصول کے لیے اس نے اپنے رب کے حضور بہت آنسو بہائے تھے، جس کے لیے اس نے بڑی دعائیں کی تھی۔ تو اس کے ہوتے ریان سبحان مصطفیٰ یوں سو کر اپنے عشق کی توہین تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، دوسرا سین پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ناول کی قسط کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کروں گی۔ چلے تھوڑی سی میں ابھی بتا دیتی ہوں کہ نیکسٹ قسط جو 61 قسط ہوگی اس میں آپ کو ایک دھماکہ چاہیے، مطلب کہ تھوڑا بہت راز کے متعلق تھوڑا کھلے گا، تھوڑا سا دھماکہ ہوگا۔ ایک دھماکہ چاہیے یا پھر موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ چاہیے۔ دھماکہ ہوگا تو مطلب اس میں دھماکہ ہی ہوگا، زیادہ کوئی خاص رومانٹک نہیں ہوگی، لیکن اگر رومانٹک ہوگی تو پھر تو آپ سمجھدار ہیں نا کتنی رومانٹک ہوگی، بہت زیادہ موسٹ رومانٹک قسط ہوگی۔ تو ابھی آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے موسٹ رومانٹک چاہیے یا پھر دھماکے دار چاہیے۔ ابھی آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں گے، ورنہ پھر میں اپنی مرضی سے یا تو رومانٹک دوں گی یا دھماکے دار دوں گی، اور زیادہ چانسز دھماکے دار کے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے اور اچھے اچھے کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ موسٹ سے بھی موسٹ رومانٹک قسط آپ کو دوں گی۔ تو چلیں اب ہم فوراً سے نیکسٹ پڑھتے ہیں اپنا ناول کی قسط۔ آئزل دائم سے بھرپور ناراضگی کا سوچتی یونیورسٹی آئی، لیکن اسے دائم کہیں نظر نہ آیا اور نہ ہی وہ کلاس لینے آیا تھا۔ آئزل بھی اپنی تمام کلاسز بنک مارے، جہاں جہاں دائم کا لیکچر ہوتا تھا سب کلاسز سے دائم کے متعلق پوچھ چکی تھی، لیکن اس نے کسی بھی کلاس کا لیکچر نہ لیا تھا۔ بعد میں پتہ چلنے پر چلا کہ وہ تو یونیورسٹی ہی نہیں آیا تھا۔
اس نے پریشانی سے لب کچائے فون نکالے کشمکش میں مبتلا ہوئے دائم کو کال کی تھی، لیکن آگے سے فون بند تھا۔ اسے مزید پریشانی نے آن گھیرا۔ اس کا فون کبھی بند نہ ہوا تھا۔ ٹیچر کا فون بند ہے، وہ یونیورسٹی بھی نہیں آئے۔ آئزل بار بار دائم کو کالز کرتے خود سے بڑبڑائی، دل اس کی پریشانی میں تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے ڈرائیور کو کال کرتے اسے بلایا، اور پھر وجدان کو کال کرتے اسے یہ کہا کہ وہ دائم کے گھر جا رہی ہے۔ اسے اپنی ناراضگی تقریباً بھول گئی تھی، بس دائم کی وجہ سے پریشان تھی۔ تبھی وہ اس کے گھر جاتے اس کے سامنے ناراضگی کو ڈبل ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں ڈرائیور پہنچا تو اس نے گاڑی میں بیٹھتے دائم کے گھر کا ایڈریس بتایا تھا، جہاں وہ 20 ہی منٹوں میں پہنچ گئے تھے۔ گھر کے سامنے پہنچنے کے بعد وہ بے قراری سے گاڑی سے نکلتی دروازے کی جانب آئی اور ہاتھ بڑھائے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازے پر لگا بڑا سا تالا دیکھ کے دروازے کی جانب بڑھا ہاتھ اس کا وہیں ٹھہرا تھا۔ دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ دائم یہاں بھی نہیں ہے، تالا لگا ہوا ہے، فون بھی بند ہے، یونیورسٹی بھی نہیں آئے۔ وہ اسے تالے کو دیکھے خشک ہوتے گلے کے ساتھ بڑبڑائی تھی۔ اسے دھڑکا سا لگا تھا کہ کہیں دائم کے ساتھ۔ اس سے آگے سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ وہ چند پل وہیں کھڑے رہنے کے بعد واپس گاڑی میں آئی اور ڈر سے کانپتے وجود اور لڑکھڑائی زبان کے ساتھ ڈرائیور کو گھر جانے کا کہتی اپنا فون نکالے بار بار دائم کو کالز کرنے لگی، لیکن فون مسلسل بند تھا۔ یشمل فون کان سے لگائے کمرے میں ادھر سے ادھر بے چینی سے ٹہل رہی تھی، جبکہ آگے سے فون نہ اٹھائے جانے پر اس نے دوبارہ سے کال کی تھی۔ اب کہ فون دوسری ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو ڈیڈ۔ دوسری جانب معیز صاحب تھے۔ ڈیڈ، آپ میرے نام جتنی بھی جائیداد ہے وہ سب چچا کے نام کر دیں، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ اس کی بات سنتے معیز صاحب آگے سے کچھ کہہ رہے تھے، جسے سنتے یشمل کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ میں نے جو کہا ہے وہ کر دیں، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، وہ غصے سے تقریباً چلائی تھی۔ کیا بات کریں گے آپ ان سے؟ ہاں، آپ کوئی بات نہیں کریں گے، بس میری تمام پراپرٹی ان کے نام کر دیں، مجھے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔ معیز صاحب شاید اس کے چچا یعنی اپنے بھائی سے بات کرتے معاملہ سلجھانا چاہتے تھے، اور شاید یشمل اس کے لیے راضی نہ تھی۔ میرے سکر کو اگر کچھ ہوا، اسے ذرا سی بھی آنچ آئی تو ڈیڈ میں وعدہ کرتی ہوں میں سب تہس نہس کر دوں گی۔ مجھے سکر سے آگے اپنا وجود بھی نہیں، تو یہ جائیداد کیا چیز ہے؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی پراپرٹی، آپ سب چچا کو دے دیں۔ اسے غصہ آ رہا تھا، بے حد غصہ، لیکن وہ اس غصے میں سکر کو کھو دینے کا جو خوف تھا اسے چھپا نہ پائی تھی۔ کل تک کا وقت ہے آپ کے پاس، ورنہ پھر میں خود کر لوں گی سب۔ وہ اتنا کہتی بنا معیز صاحب کی سنے فون رکھ چکی تھی۔ اسے واقعی سکر سے زیادہ کچھ عزیز نہ تھا۔ اس نے غصے سے فون بیڈ پر پھینک کے سائڈ دروز کھولا اور اے سی کا ریموٹ نکالے بند کرنا چاہا، لیکن وہاں ایک چیز دیکھے رکی تھی۔ آنکھوں میں چمک سی ابھری، لیکن وہ چمک جلد ہی مانت پڑی۔ اس کی نظر دروز میں موجود سکر کی سگریٹس پر تھی، لیکن اگر یہ بات سکر کو پتہ چل جاتی کہ اس نے سگریٹ پی ہے تو وہ اسے بنا دیری کے زمین میں زندہ دفنا دیتا، لیکن اس من کا کیا کرے جو سگریٹس کو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ سکر تو گھر نہیں ہے اور میں سگریٹ پینے کے بعد فریش ہو جاؤں گی، ساری بدبو مٹا دوں گی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ خود سے بڑبڑائے خود ہی آگے کا سارا پلان ترتیب دیتی، واپس آنکھوں میں ابھرتی چمک لیے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازے کو لاک کرتے واپس دروازے کی جانب آئے، اس میں سے ایک سگریٹ نکالے اور لائٹر بھی نکالے، سگریٹ کو لبوں میں دبائے اسے سلگایا تھا۔ سگریٹ سلگانے کے بعد اس نے ایک گہرا کش لیے دھواں ہوا میں چھوڑتے اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیلی تھی، ایک سکون کی لہر اس کے وجود میں اتری تھی۔ اس نے مزید چند گہرے کش لیے، دھواں ناک اور منہ کے ذریعے باہر نکلتا کمرے میں پھیل رہا تھا۔ وہ بس سگریٹ کی طلب میں گم، یہ بھولے جا رہی تھی کہ سگریٹ کا دھواں اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، لیکن وہ بس اپنے سرور میں کش پر کش لے رہی تھی۔ کمرے میں گپت اندھیرا تھا، ہلکے ہلکے میوزک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، اور مرتضی علی صوفے پر بیٹھا سگریٹ کو بائیں ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے میں دبائے بار بار لبوں کے قریب لے جاتا گہرا کش لیے چہرہ اٹھائے دھواں اس اندھیرے میں ہی اوپر کو اچھال رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرے کے باعث اس بات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کتنی سگریٹ پیے، کتنا ہی دھواں کمرے میں پھیلا چکا تھا۔ اس نے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان دبی سگریٹ والا ہاتھ ڈھیلا چھوڑے صوفے کی باہنی پر پھیلائے سر پیچھے پشت سے ٹکائے آنکھیں موندی تھی۔ آنکھوں کو موندتے ہی اس کی آنکھوں کی سکرین پر ایک حسین چہرہ ابھرا تھا، جس کو دیکھنے کے بعد سے اس نے مرتضی علی کا سکھ چین سب چھین لیا تھا۔ اس خوبصورت چہرے کا عکس ابھرتے ہی اس نے فٹ سے آنکھوں کو کھولا تھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر انگلی اور انگوٹھے میں ہوتی جلن کے احساس سے اس نے سگریٹ کو دور اچھالا تھا۔ سکر کی بیوی یشمل اتنی حسین وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بے تکے سے انداز میں خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ میرا سکھ چین کیوں چھین رہی ہے؟ چھین نہیں رہی بلکہ چھین چکی ہے۔ وہ میرے حواسوں پر بری طرح سے سوار ہو چکی ہے، وہ میرے دماغ کو جکڑ چکی ہے۔ اس نے بولتے آخر میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اپنے بالوں کو نوچا تھا۔
میں کیا کروں، میں کیا کروں، اس نے بولتے ہوئے غصے سے اندھیرے میں ہی ہاتھ میں آئی کوئی چیز اٹھائے سامنے ماری تھی کہ میوزک کی آواز یکدم سے بند ہوئی تھی۔ میں جو بے سکون ہوں، اگر وہ مجھے مل جائے تو کیا پتہ مجھے سکون مل جائے، مجھے قرار مل جائے۔ لیکن وہ بولتے بولتے رکا تھا، اس کی سانسیں بھی بے حد تیز تھیں۔ لیکن وہ کسی کی بیوی ہے، میری کیسے ہوگی؟ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں ہینڈسم ہوں، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہوں، اگر چاہوں تو یشمل کو اپنے پیار میں پاگل کر دوں، پھر وہ میری طرف خود آ جائے گی۔ وہ دیوانہ وار بولا تھا۔ مرتضیٰ علی، وہ بیوی ہے سکر جوہان مصطفیٰ کی، وہ بھابھی ہے ریان کی، وہ ریان کے بھائی کی بیوی ہے، وہ زوجہ ہے۔ یہ بات تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس نے اپنی کنپٹی پر زور سے تھپڑ مارے کہا۔ اس نے اپنی کنپٹی پر زور زور سے تھپڑ مارتے خود سے کہا، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ شاید بے حد بے بس، کیونکہ بے بسی اس کے لہجے سے واضح جھلک رہی تھی۔ میں نے کیوں اسے دیکھا؟ اب میرا دل اسے ہر وقت دیکھنے کو کر رہا ہے۔ مجھے ابھی بھی اسے دیکھنا ہے، مجھے یشمل کو دیکھنا ہے، ہاں مجھے دیکھنا ہے۔ وہ اتنا بولتا صوفے سے اٹھا، لیکن ٹیبل کی ٹھوکر لگنے پر وہ اس سے پہلے گرتا۔ اس نے ٹیبل کو سائیڈ سے فوراً سے پکڑے خود کو گرنے سے بچایا تھا، اور سوئچ بورڈ کے قریب جاتے اس نے ہاتھ مارے، بٹن آن کیے تو پورا کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ لیکن اس نے بے زاریت سے فوراً سے آنکھیں بند کی تھی، اور پھر آنکھوں کو کھولا تو پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ اسے مزید بے زاریت نے آن گھیرا، اور اسے اگنور کیے بیڈ سے فون، چابی اور والیٹ اٹھائے کمرے سے نکلا تھا۔ ریان گھر آیا تو اس کا سامنا شاذل سے ہوا، جو گھر کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا۔ وہ نقصک سا تیار ہوا شاید گیراج کی جانب جانے والا تھا، کیونکہ وہ آفس کے لیے مکمل تیار تھا، لیکن ریان کو دیکھتے رکا اور اسے اسمائل پاس کی۔ رات باہر تھے کیا؟ شاذل نے اس کے بال بگاڑے پوچھا، لیکن اس کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ آپ اور وجدان ابا مائل کو ڈھونڈ کر ان کے گھر گئے تھے؟ اس کے سوال پر شاذل کی مسکراہٹ سمٹی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کس نے بتایا؟ اس نے اسی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے ہی پوچھا۔ ہاں اور نہ میں جواب دے، بھیا آپ گئے تھے؟ اس نے اس کی بات کو اگنور کیے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تو شاذل نے ہونٹ بھینچے اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ بھیا، ریان نے اسے خاموش پا کر بے چینی سے اس کا نام پکارا تھا۔ شاذل نے چہرے پر ہاتھ پھیرے خود کو کمپوز کیا۔ ہاں میں اور ماموں گئے تھے۔ شاذل کی بات پر اس نے بے یقینی سے شاذل کو دیکھا، جبکہ اس کی بے یقینی شاذل کو کسی غلط چیز کا سائرن دے رہی تھی۔ ریان، شاذل نے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے اسے پکارا، لیکن ریان نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھائے اسے روکا اور 2 قدم پیچھے لیے۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اور وجدان ابا نے امائل کو پولیس کے حوالے کرنا چاہا۔ ایک اگلا سوال ریان کی جانب سے ابھرا۔ شاذل کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ سب تمہیں کس نے، ہاں یا نہ؟ ریان اس کی بات بیچ میں کاٹے ہی بولا تو اس نے لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیا تھا اور سر اس بات میں ہلایا۔ ریان کی آنکھوں میں شکوہ در آیا تھا، لیکن صرف اس کی بھلائی۔ بس کر دیں بھائی، ریان دوبارہ سے اس کی بات ٹوکے زخمی سے لہجے اور زخمی ہی شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ اس کی بھلائی اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے میں ہے کیا؟ ریان قدم قدم پیچھے لیتے بولا۔ پر ریان، شاذل نے اس کی جانب قدم بڑھانے چاہے، لیکن وہ بنا اس کی سنے دروازے کی جانب مڑتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ شاذل نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ریان یہ سب کیسے جانتا ہے؟ کہیں اس کا امائل سے رابطہ؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود ہی خود کے خدشے کو نفی کیا تھا۔ ماموں سے بات کرتا ہوں۔ اس نے خود سے بڑبڑاتے اپنا فون نکالا، لیکن پھر کچھ سوچتے واپس فون جیب میں ڈالے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جی تو آج کی قسط یہیں تک تھی۔ کیسی لگی آپ کو قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو موسٹ رومانٹک قسط چاہیے یا پھر دھماکے دار قسط۔ تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا، اب یہ آپ لوگ کے کمنٹس ہی طے کریں گے، ورنہ میں پھر اپنی مرضی سے بالکل بھی رومانٹک قسط نہیں دوں گی، صرف دھماکے دار ہی دوں گی۔ آئی نو آج کل کی جنریشن صرف رومانٹک پڑھنا پسند کرتی ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں آپ کو رومانٹک چاہیے یا دھماکے دار قسط؟ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ قسط میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اب میں کوشش کروں گی کہ روز قسط دوں اور اپنے فائنل ایگزام ہونے سے پہلے یہ ناول کمپلیٹ کر دوں۔ ناول تو بس لمبا ہوا ہی جا رہا ہے اور ابھی ماضی بھی رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے 100 تک ایک ساتھ جائیں گی، اور یہی سوچتے مجھے بھی امائل کی طرح نا دل کا دورہ پڑنے لگتا ہے کہ یار اتنا لمبا ناول جا رہا ہے، حالانکہ میری ایسی کوئی بھی نہیں تھی وہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی، چلے خیر چھوڑے، کوئی بھی وہ نہیں تھی تو میں اتنا لمبا لے کے جاتی۔ پہلا سیزن تھا 70 سے نیچے تھا، وہ بھی دوسرا سیزن بھی 70 سے نیچے تھا، 70 سال سے نیچے، اور یہ ابھی ماضی رہتا، ابھی اتنا رہتا اور اس کی 60 یہ ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں نے پچھلی 60 ایک ساتھ میں کیا کیا لکھ دیا جو اتنا لمبا ہوا جا رہا ہے۔ خیر کوشش کرتے ہیں، آپ لوگ بور ہوئیے گا تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں اس انٹرسٹنگ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔